اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی تھی، وہ خواہشات کے پجاری بن چکے تھے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، جس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن میں تورات کا علم راسخ ہو چکا تھا، یعنی وہ نیک لوگ تھے اور تورات کے اوپر پورا ایمان رکھتے تھے، اور تورات کی نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچان چکے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔ ایسے لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے، انہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو یہودیوں میں، اہل کتاب میں جو ایمان پر قائم تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، ان پر ایمان لے آئے اور قرآن پاک پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت کرم فرمائے گا۔ اس آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن الراسخون، لیکن راسخون پختہ، فی العلم یعنی علم میں، جو علم میں پختہ تھے، منہم ان میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے جو علم میں، تورات کے علم میں پختہ لوگ تھے، جن کا علم بہت مضبوط تھا، اچھی طرح سے اس علم کو جو اللہ نے عطا کیا تھا تورات کی شکل میں، ان میں موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو علم میں پختہ تھے، والمومنون اور مومن بھی تھے، ایمان والے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ یؤمنون بما انزل الیک، وہ تو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لاتے تھے بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک پر وہ ایمان لاتے تھے۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، یعنی قرآن پاک سے پہلے، اس پر بھی وہ ایمان لاتے تھے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے۔ اولئک سنؤتیہم، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں دیں گے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر ثواب انہیں عطا کریں گے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں،
اور ایماندار ہیں وہ اس پر یعنی قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا یعنی اور آسمانی کتابیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو اب یہ آیت جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرے گا، دین حق پر آئے گا، تو اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں میں جو علم میں پختہ تھے، یعنی ان کو تورات کا سچا علم تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتاب سے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے ایمان ان میں موجود تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن پاک پر ایمان لے آئے، تورات اور انجیل اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھیں، سب پر ایمان لے آئے، اور نماز بھی قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں کہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی میں سے جو بھی اسلام لائے گا وہ دوہرا اجر پائے گا، یعنی ڈبل ریوارڈ۔ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو اس کو دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا یہ جیسے آیت یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو یہودیوں میں علم میں یعنی جن کا علم سچا تھا اور تورات پر پورا ایمان تھا، اور تورات سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھیں تو ایمان لے آئے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ثعلبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسید بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح اور بھی ان کے ساتھ تھے وہ بھی۔ تو یہ اہل کتاب میں سے اسلام لائے تھے۔ راسخ العلم کا مطلب ہوتا ہے جو جس میں علم بس جائے، یعنی جو دینی علم سے سیراب ہو کر باعمل ہو جائے، وہ راسخون فی العلم، یعنی وہ ایسا ہوتا ہے جس میں علم راسخ ہو جاتا ہے، یعنی علم سے وہ سیراب ہو جاتا ہے، پھر وہ باعمل ہو جاتا ہے، جیسے مہاجرین انصار تھے۔ اور راسخ العلم آج کل دیکھیں تو وہ شخص ہے جس میں ہدایت کا علم اس کے دل میں اتر چکا ہوتا ہے، اور اس کے اعمال ہدایت الہی کے تابع ہو گئے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، کیونکہ یہ شخص بذات خود نیک ہے، اور جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت میں بڑا اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے خواہشات نفس کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر لیا ہوتا ہے، اور دین پر خشوع خضوع اور خلوص و وفا کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں۔ نماز میں لذت عشق ملتا ہے، اور زکوٰۃ فراوانی سے یہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ہر عمل میں قرآن پاک کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ اعمال صالح، ایمان کامل اور ہدایت اعلیٰ کے درجے میں متمکن ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کی صحبت کرنا اور ان سے دعا کرانا باعث برکت، راحت اور فلاح دارین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نماز کے قائم رکھنے کا یہاں حکم فرمایا، والمقیمین الصلاۃ۔ نماز کا قائم رکھنا بہت اہم ہے، کیونکہ نماز انسان کے ظاہر و باطن اور قلب اور جسم اور تمام اعضاء کو مصروف کر دیتی ہے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ نماز کی پابندی بے شمار رحمتیں اور برکتیں لاتی ہے، اور نماز کو قائم کرنے والا
کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ارشاد فرمایا، جو کہ مالی عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ مال میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس کے ادا کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، جان و مال کی حفاظت رہتی ہے، بندے کا دل لالچ، حرص، طمع سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور رضائے الہی نصیب ہوتی ہے، اور معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو وہ غریب اور محتاج لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ پر کامل ایمان گناہوں سے بچاتا ہے، اور آخرت یعنی قیامت پر ایمان ہر عمل کو نیک بنا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے جو میں کہتا ہوں، کیونکہ وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، اس کو سارا علم ہے۔ اس لیے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، دنیا اور آخرت کو کامیابی سے اللہ کے حضور وہ خشوع خضوع کے ساتھ رحمتیں برکتیں اللہ کی پھر وہ پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، یہ آج بھی اگر اہل کتاب وہ جو 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 واقعی سچے لوگ تھے، اور اگر قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود ہے، اگر وہ دوبارہ اسلام لائیں گے تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا اجر پائیں گے، اجراً عظیمہ فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلائے، اور ہم میں بھی جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، جو علم میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جو قرآن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک قرآن سے وہ سیراب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا چال چلن بھی قرآن کے مطابق ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں داخل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آمین۔